آزاد کشمیر کے الیکشن جو صبح 8 بجے سے شروع ہو چکے ہیں، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمپین کے دوران عمران نیازی نے بطور وزیر اعظم اور اس کی حکومت کے تمام وزراء نے جس قسم کی کمپین کی ہے، یعنی سرکاری وسائل کو جو ہے وہ بے دریغ طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور نقد کیش تک جو ہے وہ وزراء تقسیم کرتے جو ہے وہ میڈیا نے پکڑے ہیں، اور جس ولگیرٹی اور جس طرح کی کمپین میں زبان استعمال کی گئی، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین کو ہیڈ کر رہی تھی آزاد کشمیر میں، تو اس سے جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ تمام پارٹیز کو اور خاص طور پہ اپوزیشن کی پارٹیز اور پی ایم ایل این کو وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور مداخلت اور پریشر کا یہ حال ہے، یا یہ کہیے کہ یہ عالم ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور بڑی ان کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، اس کا آزاد کشمیر کا جو صدر ہے وہی جو ہے وہ اپنا الیکشن چھوڑ کے تو حکومتی کینڈیڈیٹ کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اور وہ کلپ جو تنویر الیاس صاحب کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس وقت سبھی نے سنا ہوگا کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ کن کی حمایت اسے حاصل ہے اور کن کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ مولانا رشید ترابی صاحب جو ہے وہ ان کے حق میں دستبردار ہوئے۔ تو اس لیے یہ ایک فیئر الیکشن نہیں ہے، اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اس میں وفاقی حکومت نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے وسائل کو بھی جھونکا، لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے بھی جو ہے وہ تقریباً 450-500 ارب روپے کے کیے، حالانکہ کریں گے وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح سے تباہی جو ہے وہ تبدیلی کے نام پہ پاکستان میں آئی ہے، ویسی ہی تباہی جو ہے یہ وہاں پہ بھی لانا چاہتے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے کہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، لیکن جھوٹے وعدے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ کیے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران بھی اور آج بھی کشمیر کے غیور کشمیریوں سے یہ گزارش بھی ہے اور یہ ان کو الرٹ بھی ہے کہ پاکستان نے تبدیلی کا جو ہے وہ کی سزا جو ہے وہ بھگت لی ہے۔ اس وقت یہاں پہ نہ بجلی مل رہی ہے کسی کو، نہ گیس مل رہی ہے، نہ کوئی روزگار مل رہا ہے، نہ کوئی گھر کسی کو ملا ہے، بلکہ جو گھر موجود تھے لوگوں کے گرا دیے ہیں، اور آٹا چینی چوری کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ 2 سے 3 گنا ہو چکی ہیں، ادویات جو ہے وہ کوئی 6 گنا زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے کشمیر کے غیور عوام اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آزاد کشمیر کو تبدیلی کے نام پہ اس تباہی سے جو ہے وہ بچائیں۔ اور آج کیونکہ گجرانوالہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، پاکستان میں جو 12 جو سیٹیں ہیں آزاد کشمیر کی، ان میں سے کم و بیش 5 سیٹیں جو ہیں وہ گجرانوالہ ڈویژن سے، تو اس لیے گجرانوالہ ڈویژن جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اس الیکشن میں۔ اور اب جب صورتحال یہ ہے کہ جب الیکشن شروع ہوا تھا تو چیدہ ٹلی صاحب یہ فرما رہے تھے
کہ 2/3 میجورٹی سے ہم حکومت بنائیں گے. عمران خان 2/3 میجورٹی سے حکومت بنانے جا رہا ہے. اب رات وہی ٹلی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم حکومت تو بنائیں گے چاہے ایک سیٹ سے کیوں نہ بنائیں. یعنی اب ایک سیٹ پہ آ گئے اور میرا خیال ہے کہ شام تک انہیں معلوم پڑ جائے گا, اس سے بھی جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے. تو اس صورتحال میں گجرانوالہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ڈویژن ہے. یہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اور جزوی طور پہ 5 سیٹوں کا فیصلہ جو ہے وہ گجرانوالہ میں موجود جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو گجرانوالہ میں جو ہمیں اس وقت ہی جو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ڈپٹی کمشنر صاحب گئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف پولنگ کے عمل کے بعد مثبت نتائج حاصل کریں بلکہ اس کے لیے ابھی سے انہوں نے جو ہے وہ پیش بندی شروع کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ گئے اور وہاں پہ جا کے یہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے, آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے, ہمارے ورکرز نے بھی جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ گرلز اسکول نمبر 2 سیٹلر ٹاؤن چند قدم پہ ہے یہاں سے, تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب گئے ہیں, تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے جا کے مسلم کانفرنس اور PMLN کے ایجنٹوں کو جو ہے وہ وہاں سے باہر نکال دیا. تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ وارن کروں گا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے پولنگ اسٹیشنز پہ جانے کا. پولنگ اسٹیشنز کے اوپر امن و امان کی ذمہ داری جن لوگوں کے پاس ہے انہیں ذمہ داری آپ نبھانے دیں. آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چیک کریں اور پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ باہر نکالیں. اور اگر یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے اگر جاری رہتی ہے تو اس کے بہت برے ریپرکشنز ہوں گے. یہ بات جو ہے یہ پھر ایک سکول تک محدود نہیں رہے گی, یہ پھر یہاں سے پورے ڈویژن میں جائے گی اور ڈویژن سے جب وہ پورے پاکستان میں جائے گی اور آزاد کشمیر تک یہ باز گشت جو ہے یہ سنی جائے گی. اس لیے وہ فوری طور پہ جہاں سے انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو نکالا ہے ان کو جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ بٹھائیں اور خود پولنگ اسٹیشنز وزٹ کرنا جو ہے وہ ترک کر دیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے, یہ کام جن کے ذمے ہے ان کے ذمے رہنے دیں اور پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے دیں. اور اس کے بعد کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ہم اسے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک وہ جو ہے وہ فارم 45 کا جو ہے وہ رزلٹ ہمارے ایجنٹس کو نہیں دیتا. اور گنتی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ہوگی. اس کے بغیر کوئی جو ہے وہ گنتی کا عمل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ جی. میں آپ کا شکر گزار ہوں, گجرانوالہ کے میرے بھائی اور تشریف لائے ہیں سب میڈیا کے, اور آپ کے توسط سے کشمیر کے رہنے والوں تک یہ پیغام اب پہنچ چکا ہے کہ عمران خان صاحب جس قسم کے آزادی کے کہ جی کشمیر کا الحاق ہوگا پھر ہم آزادی کا ریفرینڈم کرائیں گے, کبھی کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی سودے بازی کی نشاندہی ہے جس کا ثبوت بار بار عمران خان خود فراہم کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون اس سودے بازی کی مزاحمت کرے گی, ہم اس کے سخت ترین خلاف ہیں. اور اس کا یہ جو ایک زاویہ ہے جس کے تحت ڈپٹی کمشنرز اور دوسرے ایسے لوگ سرکاری اہلکار جن کا الیکشن کے عمل میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ آ کے انٹرفیئر کر رہے ہیں, اس الیکشن کو متنازعہ بنا رہے ہیں. ہم اس کی بھی سخت مزاحمت کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نہ صرف ہمارے پولنگ ایجنٹس ان بیلٹ بکسوں کے سامنے موجود ہوں, پرامن رہیں گے لیکن وہاں موجود رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی نگرانی میں گنتی کروا کر دستخط شدہ فارم 45 لے کر ہی باہر آئیں گے. ہم پرامن رہ کے انشاءاللہ مسلم لیگ نون یہ الیکشن آزاد کشمیر میں بھی اور یہ جو سیٹیں پنجاب میں ہیں گجرانوالہ ڈویژن میں انشاءاللہ یہ تاریخی فتح حاصل کر کے محمد نواز شریف کے قدموں میں یہ سیٹیں ڈالیں گے.
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंतखाबात के हवाले से आपकी तवक्को क्या है? सर्वे भी आपने देखे होंगे, उसके मुताबिक तो कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 42% है और नून लीग की सिर्फ 12%। देखें किसी भी इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन जो है वो इस बात को वैल्यू करती है या इस बात को असेस किया जाता है कि कौन सी जमात जो है वो अवामी राब्ते में जो है वो ज़्यादा मौसर है, किसके जलसों में अवाम ने ज़्यादा जो है वो आके अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है, किसके जलसे जो हैं वो पूरी तरह से चार्ज थे। तो इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो है न सिर्फ भारी बल्कि बिल्कुल वाज़ेह और यकतरफा है। जो जलसे PMLN के जिस तरह के जलसे भरे हैं और जिस तरह से आवाम ने उनको पजीराई बख्शी है और जिस तरह से वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ को आवाम ने आके सुना है, तो उससे तो ये साफ ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत के साथ, भारी अक्सरियत के साथ वह जीतने जा रही है। ये जो सर्वेज़ हैं ये सारे फरमाइशी सर्वे हैं और ये बाकायदा करवाए जाते हैं और ये वही लोग करवाते हैं जिन्होंने बाद में फिर ये बरीक काम करना होता है, जिस तरह से पोलिंग स्टेशनों को बाहर निकालो गिनती में और बाकी सारी चीज़ें, ताकि बाद में वो अपने इस गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल को जो है वो एक एविडेंस फराहम कर सकें कि देखें जी ये वही रिज़ल्ट आया जो पहले सर्वे भी कह रहे थे। ये सर्वे जो है ये बिल्कुल फरमाइशी सर्वे है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मौसर कैंपेन की है और आवाम ने बड़े ही जोश और जज्बे का इजहार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से और मियाँ नवाज शरीफ पे पूरे एतमाद का इजहार किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम ये रिज़ल्ट जो है वो अपनी हिम्मत और ताकत से बावजूद ये तमाम जो है वो मसाइल के जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है हम इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। सर जी ये इलेक्शन हो रहे हैं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून अफ्रीका इंसाफ पार्टी जब भी इलेक्शन होते हैं मुतनाज़ होते हैं, कभी किसी ने हार नहीं मानी, तीनों पार्टियाँ बड़ी हैं, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, क्यों नहीं ऐसा कोई नया अमल बनाते कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं या आगे जो इलेक्शन होंगे उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए आवाम जो उसको मान नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन रिग होते हैं या जो मुतनाज़िया होते हैं उसमें कोई टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं। तो ये जो 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था वो जनूबी पंजाब महाल जो था वो किस टेक्नोलॉजी ने बनाया था? मामला ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को रिग करने की वजूहात और हैं। उन वजूहात के ख़िलाफ़ अगर कोई जमात बात कर रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर कोई लीडर बात कर रहा है तो वो मियाँ नवाज शरीफ है, अगर किसी लीडर ने इन इलेक्शन में बात किया तो वो मरियम नवाज है। उन वजूहात का भाई आप जो है वो तदारक करें, उन वजूहात को ख़त्म किया जाए। वो जो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी मदाखलत है उसको बंद किया जाए। तो यहाँ पे कोई किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मशीन की ज़रूरत है। अगर आपने उसका तदारक किए बगैर वो EVM लानी है तो EVM तो फिर उनके लिए जो है वो सहूलत फराहम करेगी। हमारे लिए या इलेक्शन को फेयर बनाने या फेयर दिखाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो कोई मदद नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना होने की वजह से यहाँ से चंद मील दूर डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं हुए थे। वो अगवा इसलिए होते कि हुकूमत बदनीयत थी, हुकूमत इलेक्शन को रिग करना चाहते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हल नहीं है, हल यही है कि हम इस रिगिंग की मजामत कर रहे हैं। हमने डस्का में भी की, हम आज आज़ाद कश्मीर में या पंजाब में भी करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन है जो भी इसके नताइज हों इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह है, क्योंकि हमने इलेक्शन रिग करने की मजामत। और मैं ये बात आपके सामने जो मीडिया के दोस्त हैं मैं रख रहा हूँ क्योंकि डस्का आप ही के डिवीजन का जो है वो एक हल्का था। वो जो 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए, अब उनका अगवा होना भी साबित है, उनका रिजल्ट्स को चेंज करना भी साबित है
اب آج تک یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ ان کو اغوا کس نے کیا تھا، وہ رزلٹ چینج کس نے کیے اور کس نے کروائے تھے؟ ان لوگوں کو اگر آج سزا دی جائے تو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ الیکشن جو وہ فری بھی ہوں گے اور فیئر بھی ہوں گے. تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.